بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آؤ نحو سیکھیں کا چوتھا سبق آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اس سبق میں اسم کی علامتیں بیان کی جائیں گی۔ تو اسم کی 5 ایسی علامتیں ہیں جنہیں آپ یاد رکھیں گے تو اسم کے پہچاننے میں کبھی بھی آپ دھوکہ نہیں کھائیں گے۔ وہ 5 علامتیں یہ ہیں کہ کسی بھی لفظ کے شروع میں الف لام ہو یعنی ال ہو تو وہ لفظ اسم ہوگا، جیسے الحمد، الرحمن وغیرہ۔ دوسری علامت یہ ہے کہ لفظ کے شروع میں حرف ندا ہو، یا ایہا ہو یا ایتھا ہو تو وہ لفظ بھی اسم ہوگا۔ تیسری علامت یہ ہے کہ لفظ کے آخر میں 2 زبر، 2 زیر، 2 پیش ہو، یعنی جسے تنوین کہتے ہیں وہ ہو تو وہ لفظ بھی اسم ہوگا۔ چوتھی علامت یہ ہے کہ لفظ کے آخر میں گول تا ہو، جسے تائے مدورہ کہتے ہیں، جیسے امرأۃ، طالبۃ وغیرہ۔ پانچویں علامت یہ ہے کہ لفظ کے آخر میں یائے نسبتی ہو تو وہ لفظ بھی اسم کہلاتا ہے، جیسے مکہ سے مکی اور مدینہ سے مدنی۔ تو یہ جو آخر میں یا ہے وہ یائے نسبتی ہے، اور یائے نسبتی یہ اسم کی علامت ہے۔ تفصیل کی طرف جاتے ہیں تو اسم کی 15 سے کچھ زائد علامتیں ہیں۔ ان میں سے کچھ علامتیں تو وہ ہیں جو ابتدائی طلباء کے ذہن میں نہیں آ سکتی ہیں، لیکن جو علامتیں ابتدائی طلباء کے ذہن میں آ سکتی ہیں انہیں ہم بیان کرتے ہیں۔ تو ان میں سے بھی کچھ علامتیں ایسی ہیں جو لفظ کے شروع میں آتی ہیں، اور کچھ علامتیں لفظ کے درمیان میں پائی جاتی ہیں، اور کچھ علامتیں لفظ کے آخر میں آتی ہیں۔ وہ علامتیں جو لفظ کے شروع میں پائی جاتی ہیں، جیسے الف لام کا ہونا۔ جس لفظ کے شروع میں الف لام ہو وہ لفظ بھی اسم ہوگا، جیسے الحمد۔ اسی طرح لفظ کے شروع میں حرف جر ہونا، جیسے من اللہ، علی الرسول، فی القرآن وغیرہ۔ اسی طرح یہ ہے کہ لفظ کے شروع میں حرف ندا ہو، جیسے یا موسیٰ، ایھا الناس وغیرہ۔ وہ علامتیں جو لفظ کے آخر میں پائی جاتی ہیں اسے سماعت کریں تو نمبر 1 تو یہ ہے کہ تنوین ہو، یعنی 2 زبر، 2 زیر، 2 پیش ہو، جیسے زیدون۔ اسی طرح یہ ہے کہ لفظ کے آخر میں گول تا ہو، جسے تائے مدورہ کہتے ہیں، جیسے امرأۃ، طالبۃ وغیرہ۔ تیسری علامت یہ ہے کہ لفظ کے آخر میں علامت تثنیہ ہو، یعنی کسی بھی لفظ کے آخر میں الف نون یا نون ہو اور اس نون پر زبر ہو تو وہ لفظ بھی تثنیہ ہے، اور تثنیہ ہونا اسم کی علامت ہے۔ چوتھی علامت یہ ہے کہ جمع مذکر سالم اور جمع مؤنث سالم کی علامتیں ہیں، اور وہ یہ ہے کہ واو نون یا نون الف تا کسی لفظ کے آخر میں ہو، واو نون جیسے مسلمون اور یا نون کی مثال جیسے مسلمین، الف تا کی مثال جیسے مسلماتون۔ اسی طرح یہ ہے کہ لفظ کے آخر میں یائے نسبتی ہو تو وہ لفظ بھی اسم کہلائے گا۔ اس کے علاوہ اسم کی اور بھی بہت ساری علامتیں ہیں، جیسے مضاف ہونا، موصوف ہونا، مسند الیہ ہونا، علم ہونا، اسم اشارہ، اسم موصول وغیرہ ہونا، یہ سب بھی اسم کی ہی علامتیں ہیں۔ مجھے امید ہے اس سبق سے آپ اسم کی خاصیتیں سمجھ گئے ہوں گے۔ انشاءاللہ پھر اسی طرح اگلے سبق کے ساتھ آپ سے روبرو ہوں گے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔